آج ہم پاکستان کی ڈیری صنعت کا ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ کرنے جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس دو کمپنیوں کے دستاویزات ہیں، لیکن یہ صرف کاغذات نہیں ہیں۔ یہ دراصل دو بالکل مختلف سوچ، دو مختلف کہانیاں ہیں۔ ایک طرف التحور لمیٹڈ ہے۔ جی، مارکیٹ کا ایک پرانا قائم شدہ نام۔ ان کی 2025 کی سالانہ رپورٹ ہمارے سامنے ہے۔ اور دوسری طرف ہے غنی ڈیریز لمیٹڈ، ایک نیا کھلاڑی جو سٹاک مارکیٹ کے ذریعے مارکیٹ میں ایک بڑا دھماکہ کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، اور ان کا پروسپیکٹس مستقبل کے بڑے منصوبوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو آج ہمارا کام یہ ہے کہ ان دستاویزات کی گہرائی میں جا کر سمجھیں کہ یہ دونوں کمپنیاں کیسے کام کرتی ہیں، ان کی حکمت عملی کیا ہے، اور شاید یہ بھی کہ پاکستان کی ڈیری صنعت کا مستقبل کس طرف جا رہا ہے۔ واہ، یہ تو صرف دودھ کا کاروبار نہیں لگ رہا، یہ تو ٹیکنالوجی، فنانس اور کارپوریٹ حکمتیں عملی کی ایک جنگ لگ رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ چلیں پھر اس میں اترتے ہیں، شروعات کرتے ہیں ان کے بنیادی کاروباری ماڈل سے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اصل فرق وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل، سب سے پہلے غنی ڈیریز کو دیکھتے ہیں۔ یہ 2020 میں بنی، مطلب بالکل نئی کمپنی ہے۔ بہت نہیں ہے؟ جی، اور ان کا ماڈل ہے مکمل طور پر B2B، یعنی بزنس ٹو بزنس۔ جی ہاں، آسان الفاظ میں وہ ہم جیسے عام صارفین کو براہ راست کچھ نہیں بیچتے۔ ان کا کام ہے اعلیٰ معیار کا کچا دودھ پیدا کرنا اور اسے بڑی پروسیسنگ کمپنیوں کو بیچنا۔ کون سی کمپنیاں؟ کیا پراسپیکٹس میں اس کا ذکر ہے؟ جی بالکل ہے، ان کے بڑے گاہکوں میں نیسلے پاکستان، فوجی فوڈز اور IRC ڈیری جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ اوہ، تو یہ بڑے کھلاڑیوں کو سپلائی کر رہے ہیں۔ جی، وہ خود کو ان کے لیے ایک قابل اعتماد ہائی کوالٹی سپلائر کے طور پر پوزیشن کر رہے ہیں، اور ان کا سارا زور ٹیکنالوجی پر ہے۔ یہ کوئی روایتی ڈیری فارم نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ مطلب کیا خاص کر رہے ہیں وہ؟ بہت کچھ۔ انہوں نے فرانس سے جدید TMR یعنی ٹوٹل مکسڈ ریشن فیڈ مکسنگ مشینیں منگوائی ہیں۔ یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ ہر گائے کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق بالکل متوازن خوراک تیار کرتی ہے، مطلب ہر جانور کو بہترین غذائیت ملتی ہے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس امریکہ کے بنے ہوئے مکمل طور پر آٹومیٹڈ ملکنگ پارلرز ہیں۔ یعنی دودھ دوہنے کا عمل بھی خود کار ہے؟ بالکل، انسانی ہاتھ کم سے کم لگتا ہے، جس سے صفائی اور معیار دونوں بہترین رہتے ہیں۔ اور ان کا منصوبہ تو آسٹریلیا سے ہولسٹین فریزین نسل کی اعلیٰ پیداوار والی گائیں درآمد کرنے کا بھی ہے۔ یہ ایک مکمل ٹیکنالوجی پر مبنی آپریشن ہے۔ تو ان کا سارا فوکس کارکردگی اور ہجوم پر ہے۔ بہترین ٹیکنالوجی سے زیادہ معیاری دودھ پیدا کرو اور بڑی کمپنیوں کو بیچ دو۔ ٹھیک ہے، اب اس کا موازنہ کرتے ہیں التحور سے۔ وہ تو بالکل ایک الگ ہی دنیا لگتی ہے۔ بالکل مختلف۔ التحور لمیٹڈ تو پاکستان میں پاسچرائز دودھ کے بانیوں میں سے ہیں۔ ان کا برانڈ پریما کون نہیں جانتا؟ ہاں، وہ تو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اور ان کا ماڈل ہے B2C یعنی بزنس ٹو کنزیومر۔ وہ دودھ پیدا کرتے ہیں، اسے پروسیس اور پیک کرتے ہیں، اور پھر سیدھا دکانوں کے ذریعے ہم جیسے صارفین کو بیچتے ہیں۔ ان کی طاقت ان کے برانڈ میں ہے۔ اور ان کی رپورٹ میں ایک ایسی بات ہے جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ انہوں نے 2016 کی سپریم کورٹ کی ایک کارروائی کا حوالہ دیا ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے اور ان کی مارکیٹنگ کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ 2016 میں سپریم کورٹ نے پیک شدہ دودھ کے معیار پر از خود نوٹس لیا تھا اور مختلف برانڈز کے نمونے ٹیسٹ کروائے تھے۔ اچھا، مجھے یاد آیا کچھ۔ التحور اپنی رپورٹ میں فخر سے بتاتا ہے کہ اس کارروائی کے نتیجے میں عدالت نے کہا تھا کہ پریما دودھ کے علاوہ دیگر تمام نمونے انسانی استعمال کے لیے غیر موزوں پائے گئے۔ ایک منٹ، کیا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپنی سالانہ رپورٹ میں کوالٹی سرٹیفکیٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل، یہ اپنے صارفین کو بتانے کا اس سے زیادہ طاقتور طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا معیار صرف ہمارا دعویٰ نہیں، ملک کی سب سے بڑی عدالت سے تصدیق شدہ ہے۔ یہ تو کمال کی مارکیٹنگ ہے نا؟ اس کے علاوہ انہوں نے 2019 اور 2020 میں مسلسل 2 سال برانڈ آف دا ایئر ایوارڈ بھی جیتا ہے۔ تو ایک طرف غنی ڈیریز ہیں جس کی طاقت اس کی مشینیں ہیں، اور دوسری طرف التحور ہے جس کی طاقت اس کا برانڈ اور صارفین کا اعتماد ہے۔ یہ کاروباری ماڈل تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو کیا ان کے مالی حالات بھی اتنی ہی مختلف کہانی سناتے ہیں؟ کیا برانڈ زیادہ منافع بخش ہے یا ٹیکنالوجی؟ بہترین سوال ہے۔ چلیں ان کے مالی اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں۔
الطہور کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2025 میں ان کا مجموعی منافع تقریباً 2.5 ارب روپے تھا۔ 2.5 ارب، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ جی، اور تمام ٹیکس ادا کرنے کے بعد ان کا خالص منافع 528 ملین روپے رہا۔ یہ ایک مستحکم قائم شدہ کاروبار کی نشانی ہے۔ اور ان کے اثاثوں کے بارے میں کہا، ایک ڈیری کمپنی کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ زمین، فیکٹریاں؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان کا سب سے بڑا اثاثہ ان کی زمین یا فیکٹریاں نہیں، تو پھر کیا؟ ان کے بایولوجیکل اثاثے، یعنی ان کے جانور، مویشی؟ جی ہاں، ان کے مویشی۔ ان کی مالیت ہے 4.3 ارب روپے سے بھی زیادہ۔ واہ، یہ تو ان کے کل اثاثوں کا تقریباً آدھا ہو گیا۔ بالکل، تقریباً 49.5%۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا سارا دار و مدار براہ راست ان جانوروں کی صحت اور پیداواری صلاحیت پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو الطہور ایک مستحکم جہاز کی طرح ہے جو منافع کما رہا ہے۔ اب غنی ڈیریز کی طرف آتے ہیں، وہ تو ابھی شروع ہوئے ہیں، ان کے نمبرز کیسے ہیں؟ ان کے نمبرز ترقی کی ایک دھماکے خیز کہانی سناتے ہیں۔ ان کا گراس مارجن، یعنی ہر روپے کی فروخت پر حاصل ہونے والا منافع، جی، مالی سال 2024 میں صرف 5% تھا، جو صرف ایک سال میں یعنی 2025 میں بڑھ کر 15% ہو گیا۔ 5% سے 15% ایک سال میں؟ یہ تو 3 گنا اضافہ ہے۔ جی، اور ڈیری جیسے کم مارجن والے کاروبار میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ واقعی کام کر رہی ہے۔ اور وہ ہر لیٹر دودھ سے زیادہ منافع نکال رہے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ کہانی ہے جو وہ سرمایہ کاروں کو بیچ رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر وہ اپنا IPO یعنی انیشل پبلک آفرنگ لا رہے ہیں۔ عوام سے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے کتنا؟ وہ عوام سے 2.5 ارب روپے اکٹھا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 2.5 ارب روپے، یہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ اس کا وہ کیا کریں گے؟ ان کا منصوبہ بہت واضح اور مہتواکانکشی ہے۔ اس رقم کا بڑا حصہ کاروبار کو کئی گنا بڑھانے کے لیے استعمال ہوگا۔ وہ 1250 نئے اعلیٰ نسل کی گائیں درآمد کریں گے؟ مزید گائیں؟ جی، اور ان کے لیے جدید ترین شیڈز بنائیں گے اور مزید خودکار ملکنگ پارلرز لگائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی شرط ہے جو وہ اپنی ٹیکنالوجی اور ماڈل پر لگا رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب کچھ صرف کاغذ پر اچھا نہیں لگ رہا؟ ڈیری فارمنگ میں ہزاروں چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، بیماری پھیل سکتی ہے، فیڈ کی قیمتیں آسمان پر جا سکتی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ ایک اعلیٰ خطرے والا، اعلیٰ انعام والا منصوبہ ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو وہ بہت بڑے بن جائیں گے، لیکن اگر کچھ غلط ہوا تو عوامی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے منصوبوں کے پیچھے کمپنی کی قیادت اور گورننس کا ڈھانچہ بہت بہت اہم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس جہاز کو چلا کون رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے قیادت کی بات کرتے ہیں۔ الطہور کے معاملے میں ملکیت کا ڈھانچہ کیسا ہے؟ الطہور کا ڈھانچہ کافی روایتی ہے۔ کمپنی کی ملکیت بنیادی طور پر CEO راسخ الہی اور ان کی اہلیہ کے پاس ہے۔ اچھا، فیملی بزنس؟ جی، وہ دونوں مل کر 65% سے زیادہ حصوں کے مالک ہیں۔ یہ ایک مضبوط خاندانی کنٹرول والی کمپنی کا تاثر دیتا ہے۔ اور ان کی رپورٹ میں صنفی تنخواہ کے فرق کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات لکھی ہے۔ عام طور پر تو ہم سنتے ہیں کہ خواتین کو کم تنخواہ ملتی ہے، لیکن یہاں کہانی الٹی ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک ایسا اعداد و شمار ہے جس نے مجھے بھی چونکا دیا۔ رپورٹ کے مطابق الطہور میں خواتین ملازمین کو مردوں کے مقابلے میں اوسطاً 54.7% زیادہ تنخواہ ملتی ہے۔ 54% زیادہ؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ رپورٹ میں اس کی وضاحت دی گئی ہے، اور وہ اتنی سادہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپنی میں خواتین ملازمین کی تعداد بہت کم ہے، اور جو ہیں وہ زیادہ تر اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز ہیں۔ چونکہ نچلی اور درمیانی سطح پر خواتین تقریباً ہیں ہی نہیں، اس لیے چند اعلیٰ تنخواہ والی خواتین کی وجہ سے اوسط بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ، یعنی یہ ایک اچھی خبر میں چھپی ایک بری خبر ہے کہ آپ کے پاس اتنی کم خواتین ہیں کہ ان کی زیادہ تنخواہ اوسط کو بگاڑ دیتی ہے؟ بالکل، یہ بظاہر مثبت نظر آنے والا اعداد و شمار دراصل کمپنی میں مجموعی صنفی تنوع کی کمی کو چھپا رہا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ اب اس کا موازنہ غنی ڈیریز کی قیادت سے کرتے ہیں۔ ان کا ڈھانچہ کیسا ہے؟ غنی ڈیریز کا تعلق ایک بڑے اور پرانے کاروباری گروپ غنی گروپ سے ہے،
جو 1959 سے کام کر رہا ہے۔ اچھا، ان کے پیچھے ایک بڑا گروپ ہے؟ جی، اور ان کا کارپوریٹ ڈھانچہ زیادہ متنوع اور جدید نظر آتا ہے۔ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں صرف خاندان کے لوگ نہیں بلکہ آزاد ڈائریکٹرز بھی شامل ہیں۔ آزاد ڈائریکٹرز سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ کمپنی میں بیرونی مہارت اور ایک غیر جانبدارانہ نقطہ نظر لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے بورڈ میں خرم ظفر شامل ہیں، جو پاکستان کی وینچر کیپٹل اور سٹارٹ اپ دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا نام ہے۔ جی، اور سٹاک مارکیٹ کا ان کا تجربہ آئی پی او کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اسی طرح حسن نواز گوندل بھی بورڈ میں ہیں، جو مارکیٹنگ کے ماہر ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف دودھ کی پیداوار پر نہیں بلکہ مالیاتی حکمت عملی پر بھی توجہ دے رہے ہیں۔ تو یہاں بھی دو مختلف ماڈل ہیں، ایک طرف ایک مضبوط خاندانی قیادت اور دوسری طرف ایک وسیع البنیاد پیشہ ورانہ بورڈ۔ یہ سب ہمیں ان خطرات اور چیلنجز کی طرف لے جاتا ہے جن کا ان کمپنیوں کا سامنا ہے۔ بالکل، اور غنی ڈیریز چونکہ عوام سے پیسہ مانگ رہے ہیں، انہیں تو اپنے خطرات واضح طور پر بتانے ہی ہوں گے۔ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ ان کے پروسپیکٹس میں خطرات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان میں وہی عام کاروباری خطرات شامل ہیں، درآمدی اشیاء جیسے مویشی، فیڈ اور مشینری کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی، اور سب سے بڑا خطرہ بیماری کا۔ جی، مویشیوں میں کسی بیماری کا پھیل جانا جو ان کے پورے کاروبار کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ تو ہوئے معلوم خطرات، لیکن الطہور کے ساتھ جو ہوا وہ کسی بھی کمپنی کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ ان کی سالانہ رپورٹ میں ایک بہت بڑے بحران کا ذکر ہے۔ جی، اور یہ واقعہ گورننس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ الطہور کے سی ای او کے خلاف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA کی ایک تحقیقات شروع ہوئی، اچھا، اور اس تحقیقات کی وجہ سے حکام نے کمپنی کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ کیا تمام بینک اکاؤنٹس؟ اس کا مطلب ہے کہ کاروبار مکمل طور پر ٹھپ ہو گیا ہوگا؟ بالکل، یہ کسی بھی کمپنی کے لیے آپریشنل فالج کے مترادف ہے۔ نہ تنخواہیں، نہ سپلائرز کو ادائیگی، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ کمپنی عدالت میں گئی اور یہ موقف اختیار کیا کہ تحقیقات فرد واحد یعنی CEO کے خلاف ہیں، نہ کہ پوری کمپنی کے خلاف۔ ایک لمبی قانونی جنگ ہوئی، اور نتیجہ؟ آخر کار عدالت نے اکاؤنٹس اس شرط پر بحال کیے کہ اگر CEO قصوروار پائے گئے تو کمپنی ان پر عائد ہونے والی مالی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کی پرسن رسک یعنی کلیدی شخص پر انحصار کے خطرے کی ایک بہترین مثال ہے۔ جب کسی کمپنی کی قسمت اور کنٹرول اس قدر ایک یا دو افراد کے ہاتھوں میں ہو تو ان سے متعلق کوئی بھی ذاتی یا قانونی مسئلہ پوری کمپنی کو یرغمال بنا سکتا ہے۔ اور شاید یہی وہ خطرہ ہے جسے غنی ڈیریز اپنے متنوع بورڈ کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل، تاکہ سرمایہ کاروں کو یہ یقین ہو کہ کمپنی کسی ایک شخص کی محتاج نہیں ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ان کے ماڈل، مالیات، قیادت اور خطرات کو دیکھا، اور ہر جگہ دو مختلف کہانیاں نظر آئیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف الطہور ہے، ایک قائم شدہ برانڈ جو صارفین کے اعتماد پر چلتا ہے۔ اس نے قانونی طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے اور معیار کی بنیاد پر اپنی ساخت بنائی ہے۔ ان کا راستہ سست اور مستحکم ہے۔ اور دوسری طرف غنی ڈیریز ہے، ایک نئی جارحانہ کمپنی جو ٹیکنالوجی اور کارکردگی پر ایک بہت بڑی شرط لگا رہی ہے۔ وہ عوامی سرمایہ کے ذریعے تیزی سے ترقی کرنا چاہتی ہے۔ یہ ایک سپورٹس کار کی طرح ہے جو ابھی ریس شروع کر رہی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے جیسے پاکستان کا ڈیری سیکٹر منظم ہو رہا ہے، ہم ترقی کے یہ دو مختلف راستے دیکھ رہے ہیں۔ ایک راستہ برانڈ اور اعتماد کا ہے اور دوسرا ٹیکنالوجی اور حجم کا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مستقبل کے پاکستان کے لیے کون سا ماڈل زیادہ موزوں ثابت ہوگا؟ ایک ایسے ملک میں جہاں خوراک کی حفاظت ایک بڑا مسئلہ ہے اور معاشی غیر یقینی صورتحال ہمیشہ رہتی ہے، کیا کامیابی کا راستہ ایک قابل اعتماد برانڈ بنائے گا جس پر لوگ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، یا ایک ایسی ٹیکنالوجی پر مبنی کمپنی جو بڑے پیمانے پر پیداوار کر کے قیمت اور دستیابی کی جنگ جیتے گی؟ اس کا جواب شاید ان دونوں کمپنیوں کی آئندہ چند سالوں کی کارکردگی میں چھپا ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔